آج معاشرے میں بہت سے معاملات چل رہے ہیں اور بہت سی تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں۔ ان میں سے ایک تبدیلی، ایک چینجنگ یہ بھی ہے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں نے اپنی ناکامی اور اپنی مشکل کا الزام جادو ٹونے پر لگا دیا۔ آج نہ جانے کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ تو دشمنوں کا کیا دھرا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ عامل وغیرہ سے پوچھتے ہیں، بابا جی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میں جو کام بھی شروع کرتا ہوں وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، چونکہ وہ عامل نہیں ہے، وہ تو ایک جاہل ڈھونگی بابا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم پر تو بہت سخت جادو ہے، اور یہ جادو کسی اور نے نہیں، تمہارے دشمنوں نے کرایا ہے۔ تمہارے وہ دشمن جو کہ تمہارے سامنے اپنا بننے کا ناٹک کرتے ہیں، انہوں نے تم پر جادو کر دیا ہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم زندہ ہی نہ رہو، یہ تو کوئی دعا ہے جو تمہارے کام آ گئی اور تم بچ گئے۔ یا پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر بہت سخت تعویذ کے ذریعے تم پر کرایا گیا ہے، جس کی وجہ سے تم پریشان ہو رہے ہو، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا جوڑ علیحدہ ہو جائے، تم تباہ و برباد ہو جاؤ، بس تم کسی کی دعا کی وجہ سے بچے ہوئے۔ حضرات، یہ دو جملے ایسے ہیں، یہ دو جملے اتنے سٹینڈرڈ ہیں، جہاں بھی چلے جائیں آج باباؤں سے یہ باتیں سننے کو ملیں گی۔ جب ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو کہ میرا قصور نہیں ہے، تو پھر یہ جملے دل کو لگتے ہیں۔ جب بندہ حقائق سے فرار اختیار کرتا ہے تو بابا لوگوں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، باباؤں کے ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، اور وہ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ 10,000 آدمیوں میں چند لوگ ہی ایسے ہوں گے جن پر واقعی جادو ہوا ہوگا۔ باقی لوگوں کے ساتھ جادو والا معاملہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ جب تم اچھے تھے، جب تمہارے اوپر اچھے دن تھے، تو اس وقت بھی کسی نے جادو کیا تھا، لیکن ان کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو جادو ہوا تھا، حضور پر بھی تو جادو ہوا تھا۔ حالانکہ جو جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا تھا، در حقیقت اللہ تبارک و تعالی بتا رہا تھا کہ جادو کا بھی وجود ہے، اور اگر جادو ہو تو اس کے آثار ہوتے ہیں، اور اس کا توڑ یہ ہے، ورنہ جادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ میرے عزیز، مجھے بتائیں، کوئی آدمی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نہ چاہوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور کوئی کسی کو اس وقت تک فائدہ نہیں دے سکتا جب تک کہ رب کائنات نہ چاہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح بیان کر دی تو پھر ہمیں جادو سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت کہاں ہے؟ جادو تو اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے نا، اللہ تعالیٰ سے آگے تو کوئی چیز نہیں جا سکتی۔ میرے بھائی، اپنا ایمان پختہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو پھر بندہ خوف زدہ نہیں ہوتا۔ جب خوف زدہ نہیں ہوتا تو پھر حالات سے لڑنے کی طاقت آ جاتی ہے، اور کچھ عرصے کے بعد حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ہر وقت اچھے دن ہی ہوتے ہیں؟ کہ ہر انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے؟ نہ جانے کتنے پیسے والے ایسے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں۔ تو یہ مصیبتوں کا آنا اور زندگی میں معاملات کا بکھرتے جانا، یہ ہمارے اور تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے دنوں کو پھیرتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہر انسان پر اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی۔ اگر اچھے دن چلے گئے ہیں میرے عزیز، تو برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کوشش، اپنی محنت جاری رکھیں۔